السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ اسلام کے اس نظریے کی ایک نمایاں مثال ایک قالین کی صورت میں سامنے آئی۔ یہ قالین محل سے ملا، اس کا نام بہار تھا۔ یہ 60 مربع گز تھا۔ اسے بہار کا نام اس لیے دیا گیا تھا کہ اسے خزاں کے موسم میں استعمال کیا جاتا تھا۔ استعمال یہ تھا کہ بادشاہ اس پر بیٹھ کر شراب پیا کرتے تھے۔ چنی ہوئی حسین اور نوجوان کنیزیں شراب پلاتی تھیں۔ اس قالین کی بناوٹ میں بہار کے تمام مناظر بنائے گئے تھے۔ درمیان میں سبزے کا چمن تھا، چاروں طرف جدولیں تھیں، ہر قسم کے درخت اور درختوں میں کومپلیں، شگوفے، پھل پھول، یہ سب کچھ زر و جواہرات کا تھا۔ زمین سونے کے تاروں سے بنی گئی تھی، سبزہ زمرد کا، جدولیں پکھراج کی، درخت سونے چاندی کے، پتھر حریر کے اور پھل پھول جواہرات کے تھے۔ محمد حسنین ہیکل نے اس قالین کی ساخت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ یہ قالین 60 مربع گز تھا اور شاہان آل ساسان اسے موسم بہار گزر جانے کے بعد شدت سرما میں استعمال کرتے تھے۔ اس پر سلطنت کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ اس کی زمین سونے کی تھی جس پر موتیوں کی نہریں بنی ہوئی تھیں۔ کناروں پر چمن تھے جن میں سبز رنگ کے درخت بنائے گئے تھے۔ ان درختوں کے تنے سونے کے، پتے ریشم کے اور پھل جواہرات کے تھے۔ اسلام کے نظریے کو ہم اس قالین کی مثال سے پیش کر رہے تھے، اس لیے اس قالین کی کہانی پہلے ہی سنا دینا بہتر ہے۔ اتنا زیادہ اور اس قدر قیمتی مال غنیمت ایک جگہ اکٹھا کیا گیا تو سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا کہ خمس یعنی خلیفۃ المسلمین کو بھیجنے والا حصہ پہلے ہی الگ کر لیا جائے۔ میرے رفیقو، سعد رضی اللہ عنہ نے سالاروں اور قبیلوں کے سرداروں سے کہا، کیوں نہ ہم مدینہ والوں کے لیے ایسی چیزیں بھیجیں کہ وہ حیرت زدہ ہو جائیں۔ بے شک بے شک، سعد رضی اللہ عنہ کی تائید میں آوازیں اٹھی۔ سب سے زیادہ قیمتی اور حیرتناک اشیاء امیر المؤمنین کو بھیجی جائیں۔ اور یہ قالین، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، یہ میرے لیے ایک مسئلہ ہے، اس پر ہر ایک کا حق ہے، لیکن ہر ایک کو اس کا حق کس طرح دیا جائے؟ کیا تم پسند کرو گے کہ اس میں سے ہیرے جواہرات اور پتھر وغیرہ نکال کر تقسیم کر دیے جائیں؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اتنی خوبصورت چیز کو ضائع کرنے کی بجائے اسے خمس کا حصہ قرار دے کر مدینہ بھیج دیا جائے؟ ہاں سپہ سالار، ہاشم بن عتبہ نے کہا، اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ قالین ضائع ہونے سے بچ جائے گا اور مدینہ والوں کے لیے یہ ایک نادر تحفہ ہوگا۔ اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا کہ قالین خمس میں شامل کر کے مدینہ بھیج دیا جائے۔ مال غنیمت مدینہ پہنچا اور امیر المؤمنین نے تقسیم کیا، لیکن یہ قالین وہاں بھی ایک مسئلہ بن گیا۔ یہ فیصلہ کرنا ناممکن تھا کہ اسے کس طرح تقسیم کیا جائے۔ مجھے رائے دو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس قالین کو کس طرح تقسیم کروں؟ فاتح سپہ سالار نے یہ آپ کو دیا ہے۔ کسی نے کہا، مجاہدین کی طرف سے یہ آپ کے لیے تحفہ آیا ہے۔ ہاں امیر المؤمنین، کسی اور نے کہا، یہ صرف آپ کے لیے ہے، اس میں کسی اور کا حصہ نہیں۔ اس رائے کی تائید میں کئی آوازیں اٹھی۔ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم میں وہ چیز ہرگز نہ لوں گا جس کے حصے دار اور بھی ہوں، اور میں فیصلہ کرنے سے قاصر ہوں کہ اس قالین کو کیسے تقسیم کروں۔ کیا تو کوئی رائے نہیں دے گا علی ابن الخطاب؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ نے تجھے علم دیا ہے، یہ علم ہے، جہل نہیں۔ اللہ نے تجھے یقین کی طاقت دی ہے، یہ یقین ہے، شک نہیں۔ اپنے علم سے سوچ اور اپنی سوچ پر شک نہ کر۔ دنیا میں وہی چیز تیری ہے جو تو اپنی مرضی سے کسی کو دے دے، یا پہن کر پرانا کر دے، یا کھا کر ختم کر دے۔ یہ قالین وہ چیز ہے جو تو کسی کو دے نہیں سکتا، جو پہن کر پھاڑ نہیں سکتا اور جو کھا کر ختم نہیں کر سکتا۔ ایک روز تو دنیا میں نہیں رہے گا، یہ قالین رہ جائے گا اور یہ اس کی ملکیت میں جا سکتا ہے جو اس کا مستحق نہیں ہوگا۔ چیز اتنی قیمتی ہے کہ اس کی ملکیت کے کئی دعوے دار ہوں گے، پھر یہ قالین فتنہ و فساد کا باعث بن جائے گا۔ آج تو دیانت اور ایمان والا ہے تو کون کہہ سکتا ہے کہ تیرے بعد آنے والے تجھ جیسے دیانت دار ہوں گے یا نہیں؟ زر و جواہرات بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتے ہیں۔ اس قالین کو تقسیم کر دے اے خطاب کے بیٹے۔ خدا کی قسم ابن ابی طالب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، تو نے سچ کہا ہے، یہ قالین تقسیم ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے اسی وقت قالین سے سونے اور چاندی کے تار، ہیرے، قیمتی پتھر اور موتی نوچ لیے گئے۔ پیچھے تھوڑا سا جو کپڑا رہ گیا تھا اس کے بھی کئی ٹکڑے کیے گئے، پھر یہ تمام اشیاء تقسیم کر دی گئیں۔ یورپی مورخوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کا مذاق اڑایا اور لکھا ہے کہ عرب اتنی خوبصورت اور نادر چیز کی قدر نہ کر سکے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ عرب کے مسلمانوں کا ذوق بہت ہی پست تھا۔ یورپ کے یہ مورخ سمجھ نہیں سکے اور سمجھنا چاہتے بھی نہیں تھے کہ مسلمان دنیاوی لالچ سے آشنا نہیں تھے، وہ اللہ کی خوشنودی اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے۔
اب ہم مدائن چلتے ہیں جہاں مجاہدین مال غنیمت لا لا کر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے آگے رکھتے جا رہے ہیں۔ بات ہو رہی تھی کہ مدائن کی فتح کے حالات بیان کرتے ہوئے مورخین نے مال غنیمت کے معاملے میں مجاہدین کی دیانتداری کا خصوصی تذکرہ کیا ہے۔ امیر المؤمنین کا کردار بیان ہو چکا ہے۔ اتنا زیادہ قیمتی قالین جس میں آج کے حساب سے اربوں روپوں کے ہیرے اور جواہرات اور سونے کے تار لگے ہوئے تھے، انہیں پیش کیا گیا۔ ان کے ساتھیوں، مشیروں اور صحابہ کرام نے بھی یہی کہا کہ امیر المؤمنین یہ تحفہ صرف آپ کے لیے ہے، اس میں کسی اور کا حصہ نہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ ادھر محاذ پر قیقاع بن عمرو اور عصمت بن خالد کے ہاتھ جو خزانہ لگا تھا اس میں سے وہ کچھ نہ کچھ رکھ سکتے تھے۔ شہر سے دور ویرانے میں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن انہیں جو ملا وہ انہوں نے سپہ سالار کے آگے لا کر رکھ دیا۔ قیقاع نے مختلف بادشاہوں کی تلواریں، زرہیں اور ڈھالیں پیش کی تھیں۔ ابن عمرو سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے قیقاع سے کہا، ان چیزوں میں سے جو تمہیں پسند ہے وہ لے لو۔ تاریخ گواہ ہے کہ قیقاع نے بجائے اس کے کہ کوئی بہت ہی قیمتی چیز لیتا جس میں سونے اور ہیروں کی بہتات ہوتی، اسے روم کے بادشاہ ہرقل کی تلوار اچھی لگی اور وہ لے لی۔ مشہور مورخوں طبری، ابن اسیر، ابن خلدون اور ابن کثیر نے ایک نہایت معمولی سے مجاہد کا واقعہ لکھا ہے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس کا نام نہیں لکھا۔ یہ گمنام مجاہد ایک ڈبہ لایا جو جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ ڈبے میں بڑے قیمتی ہیرے بھی تھے۔ اس وقت تک ایک خزانچی مقرر کر دیا گیا تھا جو مال غنیمت وصول کرتا تھا۔ اس کی مدد کے لیے 4-5 مجاہدین اس کے ساتھ رہتے تھے۔ گمنام مجاہد نے یہ ڈبہ خزانچی کو دیا۔ خزانچی نے ڈبہ کھولا تو اس نے یوں بدک کر سر پیچھے کیا جیسے ڈبے میں سانپ ہو۔ اس کے ساتھیوں کا رد عمل بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ کیا تجھے معلوم ہے اس ڈبے میں کتنی مالیت کا خزانہ ہے؟ خزانچی نے گمنام مجاہد سے پوچھا۔ میں صحیح مالیت نہیں بتا سکتا، مجاہد نے کہا، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ یہ ایک خزانہ ہے۔ ہاں، میں تجھے بتاتا ہوں، خزانچی نے کہا۔ اس وقت تک ہمارے پاس جتنے بھی ہیرے اور جواہرات آئے ہیں ان میں ایک بھی اس قابل نہیں جو تو لایا ہے۔ اس میں سے تو نے کچھ لیا تو نہیں؟ خزانچی کے ایک معاون نے پوچھا۔ اللہ گواہ ہے، مجاہد نے انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا، اگر ایک بات نہ ہوتی تو ڈبہ یہاں لاتا ہی نہ۔ میں نے اس میں سے کچھ نہیں لیا۔ وہ بات کیا ہے؟ مجاہد سے پوچھا گیا۔ یہ نہیں بتاؤں گا، مجاہد نے جواب دیا۔ یہ بات تم تک پہنچ گئی تو تم سب میری تعریف کرو گے، لیکن تعریف صرف اللہ کے لیے ہے۔ میں اللہ کی ہی تعریف کروں گا، اور وہ جو اجر اور صلہ مجھے دیتا ہے میں اس سے مطمئن اور خوش ہوں۔ اس مجاہد کو رخصت کر کے خزانچی یہ ڈبہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے پاس لے گیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے ڈبہ کھولا تو ان کے چہرے پر بھی حیرت زدگی کے آثار نظر آنے لگے۔ ڈبہ لانے والے مجاہد کے ساتھ خزانچی نے جو باتیں کی تھیں وہ بھی اس نے سعد رضی اللہ عنہ کو سنائی۔ اس وقت تک کئی مجاہدین بڑا قیمتی مال غنیمت لائے تھے اور پوری ذمہ داری اور دیانتداری سے خزانچی کے حوالے کر دیا تھا۔ خدا کی قسم پورا لشکر امین ہے، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا۔ اگر اصحاب بدر کو ایک خاص قدر و منزلت حاصل نہ ہوتی تو میں کہتا کہ میرے لشکر کے مجاہدین اصحاب بدر کے ہم رتبہ ہیں۔ خدا کی قسم، ایک نامور صحابی اور مجاہدین کے سربراہ جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ نے اس موقع پر کہا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قادسیہ کے مجاہدین میں ہمیں ایک بھی ایسا مجاہد نہیں ملا جس نے آخرت کی بجائے دنیا طلب کی ہو۔ ہم نے 3 آدمیوں پر الزام لگایا تھا کہ وہ دنیا کے طلبگار ہیں، یہ ہیں طلیحہ، عمرو بن مادی کرب اور قیس بن مقصوح، لیکن ان کے زہد، امانت اور دیانت کی بھی مثال نہیں ملتی۔ ان تینوں کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، یہاں چونکہ بات الزام کی ہوئی ہے اس لیے مزید وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ کا اشارہ اس دور کی طرف تھا جب یہ تینوں شخصیتیں مرتدین کی قیادت کر رہی تھیں۔ طلیحہ نے تو نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا، وہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا جب فتنہ ارتداد ایک تیز و تند طوفان کی طرح اٹھا تھا، اور جس طرح اس فتنے کو دبایا گیا تھا اس کی تفصیلات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ جب خونریز لڑائیوں کا یہ سلسلہ ختم ہوا تو ارتداد کے کچھ لیڈر مارے گئے۔ جو بچ گئے انہوں نے ارتداد سے توبہ کر لی اور دل کی گہرائیوں سے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے جہاد کے مختلف میدانوں میں جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے وہ سنائے جا چکے ہیں۔ ان میں طلیحہ، عمرو بن مادی کرب اور قیس بن مقصوح بھی شامل تھے۔ انہوں نے اسلام کی آغوش میں آ کر اپنے دامن سے وہ سارے داغ دھو ڈالے تھے جو انہوں نے خود ہی لگائے تھے۔ اللہ کی راہ میں یہ جس طرح لڑے اور دنیاوی لالچ کو انہوں نے جس طرح ٹھکرا دیا اور جس طرح انہوں نے میدان جنگ میں شجاعت کے ناقابل یقین مظاہرے کیے، ان سے انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا اور عربوں میں انہیں بڑا ہی بلند اور قابل احترام مقام حاصل ہوا۔ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے سلسلے میں یہ تینوں پیش تھے۔
انہیں جو ملا وہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے سامنے رکھ دیا۔ مختلف مورخوں میں تعداد کا تھوڑا تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ محمد حسنین ہیکل نے جن مورخوں کے حوالے دیے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت مجاہدین کے لشکر کی تعداد 60,000 تھی۔ یہ تعداد اس وجہ سے صحیح تسلیم کی جا سکتی ہے کہ مدینہ سے وقتاً فوقتاً کمک جاتی رہتی تھی۔ یہاں تعداد کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ مال غنیمت تقسیم کیا گیا تھا اور ہر مورخ نے تعداد لکھی ہے کہ یہ مال غنیمت کتنے ہزار مجاہدین میں تقسیم ہوا تھا۔ ہم زیادہ تر مورخوں کی تعداد کو ہی مستند سمجھتے ہیں جو 60,000 ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اس لشکر میں مال غنیمت تقسیم کیا۔ مالیت کے لحاظ سے ہر مجاہد کے حصے میں 12 ہزار دینار مالیت کا مال غنیمت آیا۔ ابھی خاصا مال غنیمت بچا ہوا تھا۔ کچھ مجاہدین ایسی شجاعت اور دلیری سے لڑے تھے جو کہ غیر معمولی ہی نہیں بلکہ ناقابل یقین تھی۔ انہیں انعام کے طور پر کچھ فالتو حصہ دیا گیا۔ یہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم تھا کہ مال غنیمت بچ جائے تو وہ ان مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے جو سب سے زیادہ شجاعت سے لڑے۔ شجاعت کے ان کارناموں میں ایک کارنامہ خاص طور پر شامل ہے کہ بعض مجاہدین نے فارسی جرنیلوں کا حفاظتی حصار توڑ کر انہیں قتل کیا تھا۔ مدینہ کو بھیجنے کے لیے خمس الگ کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک قبیلے کا سردار بشیر بن خصاصیہ لے کر مدینہ کو روانہ ہوئے۔ خاصا بڑا قافلہ تھا جس کے ساتھ باڈی گارڈ کے طور پر مجاہدین کی چھوٹی سی ایک جماعت بھیجی گئی تھی۔ تاریخ کے مطابق سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مدائن کی فتح اور مال غنیمت کی تفصیلات لکھ کر بھیج دی تھیں، اور یہ خاص طور پر لکھا تھا کہ مجاہدین نے مال غنیمت اکٹھا کر کے ان کے حوالے کرنے میں خصوصی دیانتداری کی ہے۔ مال غنیمت کا قافلہ مدینہ سے کچھ دور ہی تھا کہ مدینہ والوں کو اطلاع مل گئی۔ مدینہ کی ساری آبادی امڑ کر اس راستے پر دوڑ پڑی جس راستے سے قافلہ آ رہا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں مال غنیمت کا لالچ نہیں تھا، وہ فاتح مجاہدین کے استقبال کے لیے گئے تھے۔ قافلہ جب مدینہ میں داخل ہوا تو فتح و نصرت کے نعروں سے زمین و آسمان ہل رہے تھے۔ مال غنیمت امیر المؤمنین تک پہنچ گیا اور کھولا گیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تفصیل سے لکھا تھا کہ مال غنیمت حیرت انگیز ہے۔ پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ مال و دولت دیکھی تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور کچھ دیر ان کا منہ بھی کھلا رہا۔ یہ حیرت زدگی کا تاثر تھا۔ وہاں جتنے لوگ موجود تھے ان سب پر سناٹا طاری ہو گیا تھا۔ خدا کی قسم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یکلخت سناٹا توڑا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ انتہا درجے کے امانتدار اور دیانتدار ہیں جنہوں نے یہ چیزیں نہ جانے کہاں کہاں سے لیں اور اپنے سپہ سالار کے حوالے کر دیں۔ حیران مت ہوں ابن الخطاب۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، تیرا دامن پاک ہے اسی لیے تیری رعایا کا دامن بھی پاک ہے۔ اگر تیری نیت ٹھیک نہ ہوتی تو ہمارے لوگوں کی نیتوں میں بھی فتور آ جاتا۔ میں کسرا کی یہ پوشاکیں، تلواریں اور یہ زرہیں سب کو دکھاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے ایک میدان میں لکڑیاں گاڑی گئیں۔ ان پر فارس کے بادشاہوں کی پوشاکیں، تلواریں، زرہیں اور ڈھالیں لٹکا دی گئیں۔ مدینہ کے ارد گرد دیہات میں بھی منادی کرا دی گئی کہ مدینہ آ کر یہ چیزیں دیکھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مدینہ میں میلہ لگ گیا۔ لوگ فارس کے بادشاہوں کی پوشاکیں دیکھ دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ ایسے انسان بھی ہیں جو یہ پوشاکیں پہنتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دلچسپ کام کیا۔ انہوں نے مدینہ کے ایک جسیم آدمی سراقہ بن جاشم کو بلایا اور کسرا پرویز کا لباس اسے پہنایا۔ اس کے ہتھیار بھی اس کی کمر سے باندھے اور سر پر کسرا کا تاج رکھا۔ پیچھے ہٹو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سراقہ سے کہا۔ سراقہ 2-4 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ آگے آؤ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ سراقہ آگے بڑھا۔ اللہ اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ جذباتی سے لہجے میں کہا، بنو ملدج کا ایک عربی اور اس کے جسم پر کسرا کا لباس۔ اے سراقہ، ایسے دن بھی آنے تھے کہ تیرا جسم کسرا کے شاہانہ لباس میں ملبوس ہو۔ یہ تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے باعث شرف اور باعث فخر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2-3 اور جسیم آدمیوں کو مختلف بادشاہوں کے شاہانہ لباس پہنائے اور انہیں بڑی ہی غور سے دیکھا۔ لوگوں پر تو جیسے سحر طاری ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے صرف یہ شاہانہ ملبوسات اور تاج ہی نہیں تھے بلکہ ان کے سامنے وہ تمام مال غنیمت تھا جو مدائن سے آیا تھا۔ یا اللہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں ہاتھ پھیلا کر آسمان کی طرف دیکھا اور بلند آواز سے بولے، تو نے اتنا مال و دولت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیا، حالانکہ وہ تجھے مجھ سے زیادہ عزیز تھے اور تیرے محبوب تھے۔ تو نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی یہ مال و دولت نہیں دیا تھا، وہ بھی تجھے مجھ سے زیادہ عزیز تھے۔ تو نے مجھے اتنے بڑے انعام سے کیوں نوازا ہے؟ میں اس قابل تو نہ تھا۔ میرے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ تیری ذات باری نے
مجھے اتنے سخت امتحان میں ڈال دیا ہے، مجھے اتنی کٹھن آزمائش میں نہ ڈال میرے اللہ۔ تبری اور بلازری نے لکھا ہے کہ پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں نمناک ہوئیں، پھر آنسو نکلے اور پھر وہ ایسا روئے کہ ان کی ہچکی بند گئی۔ لوگوں کو ان پر رحم آ گیا۔ 3-4 آدمی آگے بڑھے اور انہیں اپنے اپنے الفاظ اور انداز میں سنبھالا دیا۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ پر قابو پا سکے۔ غور فرمائیے، یہ وہ عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب تھے جن کے سامنے جلیل القدر صحابہ کرام بھی بات کرتے تو سوچ کر کرتے تھے۔ ان کی شخصیت سے ہر کوئی مرعوب تھا، اس روب میں تقدس بھی تھا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ اللہ کی پناہ مانگو لوگو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حاضرین سے کہا، اتنی زیادہ دولت، اتنی زیادہ نعمتیں اور اتنی زیادہ آسودگی ایک طلسم ہے، ایسا طلسم جس میں ابلیس کا فتنہ ہے اور یہ ہر کسی کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کے جال میں آنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ دانش مند ہو گئے ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ ان میں جو عقل و دانش تھی وہ بھی نہیں رہی اور ان کی روحانی قوتیں اور صلاحیتیں بیکار ہو گئی ہیں۔ اے عرب کے لوگوں، دولت اور یہ زر و جواہرات انسان کو انسانیت کے درجے سے گرا دیتے ہیں۔ اپنے پاس اتنا ہی رکھو جس سے تمہاری ہر ضرورت پوری ہو جائے اور تم کسی کے محتاج نہ رہو۔ اصل دولت اللہ کی خوشنودی ہے۔ یہ بھی سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے آل ساسان کی یہ دولت تمہیں آزمائش کے لیے ہی عطا نہ کی ہو۔ آل ساسان کی دولت سے اتنا بھی مرعوب نہ ہو ابن الخطاب۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نے امیر المؤمنین سے کہا، یہ فاتح مجاہدین کا جائز حق ہے۔ خدا کی قسم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یہ مال و دولت تقسیم کر دوں گا، اسے میں اپنی نظروں کے سامنے زیادہ وقت رکھوں گا ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہی کیا جو کہا تھا۔ کچھ اپنی مرضی سے اور کچھ مشیروں اور صحابہ کرام کے مشوروں سے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تمام مال غنیمت تقسیم کر دیا۔ جن شہیدوں کے نام ان تک پہنچے تھے ان کے پسماندگان کو کچھ حصہ فالتو دیا۔ پیچھے وہ قالین رہ گیا جسے فارسی بہار کہتے تھے۔ اس کی جس طرح تقسیم ہوئی وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے مدائن کے محل سے بادشاہوں کا تخت اٹھوا کر منبر رکھوا دیا اور کسرا کے اس دربار کو مسجد بنا لیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اس ایوان شاہی میں جو پہلی نماز پڑھی وہ نماز جمعہ تھی۔ وہ جمعہ کا دن اور نماز جمعہ کا وقت تھا جب سعد رضی اللہ عنہ اس محل میں داخل ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہاں ہر نماز باجماعت پڑھی جاتی تھی۔ ایک روایت ہے کہ جب مجاہدین مدائن کے محل میں آ جا رہے تھے تو محل کے دروازے پر لکھا تھا آتش کدائے نوبہار۔ اس کے نیچے فارسی زبان میں لکھا تھا بادشاہ کے دربار میں وہ حاضری دے جس کے پاس علم، حوصلہ اور دولت ہو۔ ایک مجاہد نے ایک فارسی سے پوچھا کہ یہ کیا لکھا ہے؟ فارسی نے اس تحریر کا ترجمہ کر کے سنایا۔ مجاہد نے اس تحریر کے نیچے عربی زبان میں لکھ دیا، جس کے پاس علم، حوصلہ اور دولت یا ان میں سے ایک بھی چیز ہوگی اسے شاہی دربار میں حاضری دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ جس وقت کسرا کے محل میں نمازیں پڑھی جا رہی تھیں اس وقت یزدگرد حلوان میں اس حالت میں تھا کہ کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کرتا تھا اور وہ زیادہ تر تنہا رہتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ شہنشاہیت سے ہی نہیں بلکہ زندگی سے ہی بیزار ہو گیا ہو۔ اس کے کمرے میں اس کی ماں جاتی یا پوران، کبھی کبھی وہ انہیں بھی یہ کہہ دیا کرتا کہ وہ اسے تنہا چھوڑ دیں۔ اس کی ماں نورین اسے اس کیفیت میں دیکھتی تو بہت روتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے نوجوان بیٹے کو کون سا غم کھائے جا رہا ہے۔ وہ صرف ایک المیہ دل میں لیے ہوئے تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شکست کو فتح میں بدلنا تو ممکن نہیں رہا، لیکن جنگ اور مسلمانوں کی پیش قدمی کو روکا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنا ایک وفد مدائن میں اس پیشکش کے ساتھ بھیجا کہ دجلہ کو عرب و عجم کے درمیان حد فاصل بنا دیا جائے اور جنگ بندی کر دی جائے۔ کیا تمہارے بادشاہ یزدگرد کا دماغ ٹھیک نہیں رہا؟ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے یزدگرد کے ایلچی سے کہا، کیا وہ بھول گیا ہے کہ وہ پہلے بھی یہ پیشکش کر چکا ہے اور میں اس کی آدھی سلطنت کی پیشکش کو ٹھکرا چکا ہوں؟ اب جب کہ ہم نے مدائن پر بزور بازو قبضہ کر لیا ہے اور مال غنیمت کی تقسیم بھی ہو رہی ہے تو میں ایسا احمق کیوں بن جاؤں کہ اتنی جدوجہد اور جانوں کی قربانی سے جو چیز حاصل کی ہے میں تمہیں واپس دے دوں؟ اور اپنے شہنشاہ سے کہنا کہ اس کے باپ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام حق کی ایسی توہین کی تھی جسے کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ یزدگرد کا وفد مایوس اور نامراد واپس چلا گیا اور یہ مایوسی حلوان پر سیاہ گٹا بن کر چھا گئی۔ اس جیسے بادشاہ جب غمگین ہوتے تو حسین و جمیل کنیزوں، رقص و سرود اور شراب سے دل بہلایا کرتے تھے، لیکن یزدگرد تمام کنیزوں اور حرم کی تمام عورتوں کو مدائن میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا
اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔